آج 15 نومبر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، اندھیری رات سے روشن صبح کو نکالا۔ مولا کریم ہمیں آج سارا دن گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ 15 نومبر 1859 کو اولمپک گیمز کا نشاط ثانیہ ہوا، ریوائول ہوا، اور اولمپک گیمز کا دوبارہ اجرا اس طرح سے ہوا کہ جب شروع میں یہ یونان سے یہ گیمز شروع ہوئی تھیں، پھر بہت سارا ایک طویل وقفہ آ گیا کہ یہ گیمز نہیں ہوتی تھیں، لیکن دوبارہ 15 نومبر سے یعنی 1859 کو پھر دوبارہ سے یہ گیمز ہونا شروع ہو گئیں، اور اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جو جدید اولمپک گیمز ہے ان کا آغاز 15 نومبر 1859 کو ہوا۔ اس وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا شو ہے جس میں دنیا بھر کے ملک حصہ لیتے ہیں۔ ایک مختصر سی ڈاکومنٹری سنتے ہیں جس میں اولمپک گیمز کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ Dating back to ancient Greece, this sporting event brings the world together. Hi, I'm Rebecca Brayton and welcome to WatchMojo.com, and today we'll be learning more about the history of the Olympic Games. The Olympic Games date back to the 8th century BC, being held in Olympia, Greece until roughly 5 AD. Instead of being an international competition, challengers from various city-states in Greece would battle in sporting and chariot racing events. Combining sport and sacrificial rituals, the games were of great religious significance. They eventually fell out of favor when the power of the Romans increased in Greece and Christianity was imposed. It was in the late 19th century that historian Baron Pierre de Coubertin had the idea to restage a global sporting event, and it was in 1894 that the International Olympic Committee, or IOC, was born. It was at this point it was decided the games should rotate from country to country, thus engaging the whole world. It was an important stipulation at the time that all participating athletes be amateur and not professional athletes, a rule that has since been changed. Athens, Greece was chosen as the first host city of the modern Olympic Games for the summer of 1896. Only 14 countries participated, and competition was for male athletes only. The Games were touted as a success, and Paris, France was chosen as the host city for 1900. In 1924, the first Winter Olympics were held in Chamonix, France, to showcase snow and ice sports. Originally, the Summer and Winter Olympics were held in the same year every 4 years. This was changed as of 1994, when they were switched to alternating even-numbered years, and thus there is now an Olympic competition every 2 years. The 1916 Summer Games were cancelled because of the First World War, and neither the Summer nor the Winter Games were held between 1936 and 1948 because of World War II. The Games have evolved significantly since the days of ancient Greece, but even today, the Olympics are an exciting event for all to behold. اولمپک گیمز کے بارے میں 10 باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ یہ ایک مختصر سی ڈاکومنٹری ہے جس میں وہ 10 باتیں بتائی گئی ہیں جو کسی بھی شخص کو جن کا تعلق یا دلچسپی اولمپک گیمز میں ہو انہیں یہ معلوم ہونی چاہیے۔ Number 1. Traditionally, fewer countries compete in the Winter Games than during summer. Today's Summer Games showcase over 200 countries, while the Winter Games host roughly 80. Number 2. The Games were originally a chance for amateur athletes to shine, and professionals were banned from competing. As of the 1970s, that idea began to fade, and today professional athletes compete in most sports. Number 3. 1960 was the year the first Paralympic Games were held in the weeks following the Olympic Games. This idea was originally conceived in 1948 as a competition for injured World War II veterans, but eventually grew to include other disabilities. Number 4. The top 3 winners of every competition are awarded a medal. This medal format was introduced at the 1904 Olympic Games and has been in place ever since. These awards are presented in a ceremony directly following the conclusion of each event. The winners stand on a 3-tiered podium, their flags are displayed, and the gold medalist's national anthem is played. Number 5. The Olympic Games are as much a time for tradition and symbolism as they are for sport. The Games are represented by the Olympic rings, a series of 5 multicolored interlocking rings on a white background. Each ring represents one of the 5 continents and was originally designed in 1912. Number 6. Another important icon of the Olympics is the flame, carried mainly by a series of runners on a ceremonial trek from Olympia, Greece to the host city. The Olympic torch relay has been run since 1936. The torch reaches the host city in time for the opening ceremonies and is used to light the cauldron which burns the entire length of the Games. Number 7.
The game's opening and closing ceremonies are grand events complete with established rituals. To open the games, the host country's flag is raised and a rendition of its anthem is played. Following this is an extraordinary artistic representation of the host country's culture through dance, music, art, and more. After this portion of the ceremony, all athletes participating in the Olympic Games parade into the stadium. To officially kick off the games, the Olympic torch is brought into the venue and is used to light the cauldron. Number 8. The closing ceremony takes place once all events have been contested. Athletes enter the stadium randomly as opposed to by country as in the opening ceremonies. This highlights the relationships forged by competitors from different countries and showcases the intended spirit of the games. Number 9. As the Games are a huge international event, they are not without controversy. Various Olympics have been boycotted by certain countries, usually for politically motivated reasons. Also, the Olympics have sometimes been used as a platform for political expression, though this goes against the founding principles of the Games. Number 10. Initiated in ancient Greece and reinstated in 1992, the Olympic truce allows athletes and their families, as well as spectators, to travel to the competition in safety. This effort is meant to bring awareness to humanitarian efforts and encourage peaceful solutions to conflict across the world. Despite the controversy that plagues the Games, the Olympics are a chance to bring the world together. یہ تھیں اولمپک گیمز کے حوالے سے کچھ معلومات. آج 15 نومبر جدید اولمپک گیمز کے آغاز کا دن. 15 نومبر اردو کے ایک خوبصورت لیکن بھولے ہوئے شاعر جناب خاور رضوی کی وفات کا دن ہے. خاور رضوی کا اصل نام سید سبت حسن رضوی تھا. خاور رضوی ان کا قلمی نام تھا. 1 جون 1938 میں پیدا ہوئے. شاعری اپنی والدہ سے وراثت میں ملی تھی. ان کی والدہ عابدہ بیگم بھی شاعرہ تھیں. آئیے خاور رضوی کی شاعری سے کچھ انتخاب سنتے ہیں. خاور رضوی کی شاعری سے انتخاب. ان کی ایک نظم ہے، عنوان ہے دستک. یہ ٹھٹھرتی ہوئی شب، کوہر سے بھوجل یہ فضا، تیرگی کا یہ ہر ایک سمت امڑتا دریا، کوئی کھٹکا نہ کوئی چاپ نہ آہٹ نہ صدا، دل میں پیوستہ ہوئی جاتی ہے یہ سرد ہوا، ہوئی جاتی ہے فضوں تر وہی بے نام کسر. دل نے پھر چھیڑا گئے وقت کی شہنائی کو، پاؤں اب اٹھتے نہیں باد یا پیمائی کو، کاٹیں کس طرح سے سال میں تنہائی کو، کون اٹھتا ہے بھلا میری پذیرائی کو، کون سنتا ہے بھلا شکوائے ایذائے فلک. خاور رضوی کی یہ ایک نظم تھی جس کا عنوان تھا دستک. آئیے ایک ان کی غزل سنتے ہیں. آج خاور رضوی کی وفات کا دن ہے 15 نومبر، اور اسی حوالے سے کچھ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک غزل ہے. شکست و حال تنگ و تار بام و در میں رہتا ہوں، مگر کس حوصلے سے دیکھ میں اس گھر میں رہتا ہوں. میری تخلیق ہیں یہ دامنے دل کھینچتے منظر، مگر میں شومی قسمت سے پس منظر میں رہتا ہوں. تہی دستی میں بھی قائم ہے میری شان بے باکی، ابو ذر کی طرح ان بندگان زر میں رہتا ہوں. میرے جوہر کھلیں گے خیر و شر جب ہوں گے صف آرا، مسالے حر میں ابن سعد کے لشکر میں رہتا ہوں. یہ تھی خاور رضوی صاحب کی غزل. ان کی ایک نظم مجھے ذاتی طور پر پسند ہے جو انہوں نے نئی نسل کے نام لکھی ہے. یہ دعا ہے کہ تجھے دیدائے بیدار ملے، دل حساس ملے، جرأت اظہار ملے، راستے میں گو تیرے جبر کی دیوار رہے، سر پہ یا دکھ کی چمکتی ہوئی تلوار رہے، صحن زندہ میں رہے تو کہ سرے دار رہے، حق و انصاف کی لب پر تیرے گفتار رہے، دل تیرا بادہ اخلاص سے سرشار رہے، تو صدا حسن صداقت کا پرستار رہے، تیری گردن کوئی قوت کبھی خم کر نہ سکے، تو وہ کر جائے زمانے میں جو ہم کر نہ سکے. نئی نسل کے نام یہ خاور رضوی صاحب کی نظم تھی. 15 نومبر اردو کے اس خوبصورت شاعر کی وفات کا دن. یہ تھا پروگرام آج.